السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہوپ سو کہ یو ول بی ویری فائن۔ کل مسٹر ٹپس کا پہلا چیپٹر ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ پہلے چیپٹر سے ریلیونٹ جتنے بھی کوشچنز آپ لوگوں کے بنتے ہیں، جتنے بھی کریکٹرز، جتنے بھی ہسٹوریکل ایونٹس بنتے ہیں، ان کی ایک اسائنمنٹ بنا کے آپ لوگوں نے کالج میں جمع کروا دینی ہے، یا پھر آپ اپلوڈ بھی کر سکتے ہیں اپنے LMS پہ۔ چیپٹر نمبر 2 آج ہم ڈسکس کریں گے۔ چیپٹر نمبر 2 کے اندر جو میجر کریکٹرز آئے ہیں ان کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ میجر کریکٹرز کے بعد جو امپورٹنٹ ایونٹس ڈسکس ہوئے ہیں، یہاں پہ اسٹرکچر کی بات ہو رہی ہے۔ جو اسٹرکچر تھا بروک فیلڈ اسکول کا، اس کو یہاں پہ ڈسکس کیا گیا ہے، اس کو یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں ہم۔ اگر میجر کریکٹرز کی ہم لوگ بات کریں تو بروک فیلڈ اسکول ہی واحد میجر کریکٹر ہے جو یہاں پہ ڈسکس ہوا ہے۔ ہم لوگ لٹریچر کے اندر اکثر اسٹڈی کرتے ہیں، ڈفرینٹ قسم کے انسٹیٹیوٹس کو بھی ایز اے کریکٹر اسٹڈی کرتے ہیں، تو یہاں پہ بھی ہم لوگ مسٹر چپس جو ناول ہے گڈ بائی مسٹر چپس، اس کے اندر جس اسکول کے اندر وہ پڑھا رہے تھے بروک فیلڈ اسکول، اس کو ایز اے کریکٹر ہم لوگوں نے ڈیل کرنا ہے اور ہم اس کو ایز اے کریکٹر پڑھ رہے ہیں۔ اگر ہسٹری آف بروک فیلڈ کی اگر ہم لوگ بات کریں، اس کی کنسٹرکشنز کی بات کریں، تو ہمارے پاس یہی مائنڈ سیٹ آتا ہے کہ جو ہسٹری آف بروک فیلڈ ہے یہ ایک ہسٹوریکل اسکول ہے، ایک اولڈ فاؤنڈیشن ہے۔ پہلے ہی چیپٹر میں آپ لوگوں کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ ایک اولڈ فاؤنڈیشن ہے۔ اولڈ فاؤنڈیشن کی کنسٹرکشن کس ایرا کے اندر ہوئی ہے؟ اولڈ فاؤنڈیشن کی کنسٹرکشن جو ہوئی ہے وہ ایلزابتھن ایرا کے اندر ہوئی ہے۔ کوئین ایلزابتھ 1 جو کہ ٹوڈر فیملی کی آخری ملکہ تھی، کوئین میری 1 کے بعد انہوں نے 1558 کے اندر اپنی حکومت شروع کی اور 1603 تک ان کا ٹینور ہے۔ جو اوور آل ٹائم پیریڈ ہے ان کا جو حکومت کرنے کا، وہ 1558 سے شروع ہو کر 1603 تک ہے۔ اور اس ایرا کو ایج آف ڈیولپمنٹ بھی کہا جاتا ہے، اس ایرا کو گولڈن ایج کہا جاتا ہے۔ اس ایرا کو لٹریچر کے اندر رینیساں بولا جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ری برتھ اور ریوائول آف لرننگ، ری برتھ اینڈ ریوائول آف لرننگ۔ تو یہاں سے امیٹیشن سٹارٹ ہوئی ہے، جو ہمارے پاس اینشینٹ رائٹرز تھے ان کی رائٹنگز کو ہم لوگوں نے امیٹیٹ کر کے آگے کام کرنا شروع کیا۔ یہی وہ ایرا ہے جس کے اندر ڈرامہ جو ہے، جو ڈرامہ ہمارے پاس ایک جان رہا ہے، وہ کیا ہے کہ پروڈیوس ہوا ہے۔ اگر ہم اس کے اسٹرکچر کی بات کریں تو کوارڈرینگل اسٹرکچر کے اوپر یہ اسکول بنایا گیا ہے۔ اس کی ریکنسٹرکشن جو ہوئی ہے وہ جارج 1 کے ایرا کے اندر ہوئی ہے۔ اب جارج 1 جو ہے کوئین این تھی، ان کی ڈیتھ کے بعد جارج 1 نے اپنا ایرا سٹارٹ کیا، اس کو جارجین ایرا کہا جاتا ہے۔ اور جارج 1 کے ایرا کے اندر اس کو ریکنسٹرکٹ کیا گیا، اس کی جو شیپ تھی اس کو مزید بڑھایا گیا، اس کو انہانس بھی کیا گیا اور اس سٹرکچر کو مزید کیا ہے کہ بڑھایا بھی گیا۔ اس کے علاوہ اسکول کے بارے میں ڈھیر ساری کنٹروورسیز ہوئی ہیں۔ ہر ایک چیز کو عروج سے زوال ہوتا ہے، زوال سے عروج پہ جاتی ہیں چیزیں۔ تو اس اسکول کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا ہے۔ کوئین وکٹوریا کے دور کے اندر ڈکلائن ہوا ہے، کوئین وکٹوریا کے دور کے اندر ڈکلائن ہوا ہے بروک فیلڈ کو۔ بروک فیلڈ بہت اچھے طریقے سے ڈیولپمنٹ کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، لیکن کوئین وکٹوریا کے دور کے اندر ڈکلائن ہوا ہے اور اس کی ساری اسٹرینتھ جو ہے وہ کم ہو گئی۔ وہاں پہ جتنے بھی بچے پڑھ رہے تھے، جب وہ آگے گئے تو اس کے بعد نئی آنے والی جنریشن نے وہاں پہ ایڈمیشن نہ لیا۔ اس کے پیچھے ڈھیر ساری وجوہات ہیں۔ اس کے اندر وجوہات یہی ہیں کہ وہاں پہ اس وقت ختم کیا جا رہا تھا بروک فیلڈ اسکول تو ارد گرد کا اگر ہم لوگ ایریا دیکھیں تو پہلے وہ ایریا گنجان آباد ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد وہاں پہ جب انڈسٹریل ریولوشن آئی ہے، اس سے 20-30 سال پہلے جب انڈسٹریل ریولوشن آئی ہے، تو انڈسٹریل ریولوشن کے آنے کی وجہ سے جب انڈسٹریز جہاں پہ بنی ہیں تو وہاں پہ رہنے والے لوگ جو تھے وہ کام ہو گئے، اور انڈسٹری سے ریلیونٹ جتنے بھی لوگ تھے وہ وہاں پہ ان کا اضافہ ہوا، تو بچوں کے ایڈمیشنز کے اوپر تھوڑا بہت اثر پڑا۔ تو بچوں نے یہاں پہ یہ چیز نوٹس کی کہ یہاں پہ کوالٹی آف ایجوکیشن بھی لیک کر رہی ہے، لیک آف کوالٹی آف ایجوکیشن ہوئی ہے۔ جو نمبر انکریز ہو رہے تھے اسٹوڈنٹس کے ود دا پیسج آف ٹائم، ایک ہائیسٹ رینک پہ جا رہا تھا، وہ اس کو نقصان پہنچا۔ اور ٹوٹل اگر دیکھی جائے تعداد، اگر پہلے 1000 بچہ وہاں پہ پڑھ رہا تھا تو پھر ود دا پیسج آف ٹائم وہ کم سے کم ہوتا گیا۔ تو کوئین وکٹوریا کے اندر ڈکلائن ہوا ہے، اور کوئین وکٹوریا کا جو دور ہے وہ 1837 سے شروع ہو رہا ہے۔ کچھ جگہ پہ 1838 بھی ہمیں ملے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مڈ 19 سینچری کے اندر ڈکلائن ہوا ہے
اس اسکول کو. لیکن پھر مسٹر ویدر بھائی آئے جنہوں نے 1840 کو بروک فیلڈ کو جوائن کیا. انہوں نے محنت کی اور 1840 سے لے کر کنٹینیوسلی 30 سال تک وہ اسکول کے ہیڈ ماسٹر رہے. جب وہ کنٹینیوسلی 30 سال اسکول کے ہیڈ ماسٹر رہے ہیں تو پھر کیا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اسکول اپنی پرانی لہر کے اوپر چلا ہے اور مزید اس کے اندر ترقی ہوئی ہے. اس کے بعد ہر ایک اسکول، ہر ایک انسٹیٹیوٹ بہت ہی اعلیٰ پائے کے لوگ مہیا کرتا ہے. لانجینیس بھی کہتے ہیں کہ سبلائم آئیڈیاز کم فرام سبلائم مائنڈ. تو جیسے ہمارے پاس بہترین آئیڈیاز بہترین دماغوں سے آتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے پاس بہترین لوگ بھی بہترین انسٹیٹیوٹ سے آتے ہیں. ان انسٹیٹیوٹ سے ہمیں وہ لوگ ملتے ہیں جس انسٹیٹیوٹ کے اندر کوالٹی آف ایجوکیشن ہوگی، جس انسٹیٹیوٹ کے اندر اسٹوڈنٹس کی لرننگ کے اوپر فوکس کیا جائے گا، وہ وہاں سے اچھے اچھے لوگوں کو جنریٹ کرتی ہے. ان جو بروک فیلڈ نے بروک فیلڈ اسکول نے جن بچوں کو پروڈیوس کیا، کس کس چیز کی پروڈکشن کی ہے، وہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ججز، تو ڈفرینٹ قسم کے جو ججز تھے وہ پروڈیوس کیے ہیں بروک فیلڈ اسکول نے. تو بروک فیلڈ اسکول ججز پروڈیوس کرتا رہا ہے. بروک فیلڈ اسکول نے ممبر آف پارلیمنٹس کے ڈفرینٹ قسم کے ممبرز، جو یو کے کی یا انگلینڈ کی جو پارلیمنٹ تھی وہاں پہ جا کے ان کے اسٹوڈنٹس وہاں پہ بیٹھے ہیں اور پارلیمنٹ ہاؤس میں جا کے بیٹھے ہیں اور وہاں کے ممبرز بنے ہیں. تو اتنے کیا ہے کہ انہوں نے پالیٹکس کے اندر بھی لوگوں کو پروڈیوس کیا، انہوں نے لا کے اندر بھی لوگوں کو پروڈیوس کیا. ساتھ میں بشپس کہا جاتا ہے پادریوں کو، جو پادری تھے، جو پوپس تھے، ان کو پروڈیوس کیا ہے پیئرس اینڈ دا مرچنٹس. تو باقی جتنے بھی انٹلیکچوئل ہیں، تو یعنی کہ انٹلیکچولیٹی کی جو انتہا تھی اسکول کے ساتھ جتنے بھی لوگ لنک کر رہے تھے وہ ہائیلی انٹلیکچوئل پیپل تھے. اور وہ ہائیلی انٹلیکچوئل پیپل ڈفرینٹ قسم کے پروفیشنز کے اندر گئے اور انہوں نے بروک فیلڈ کو کیا ہے کہ اعلیٰ مقام پہ لے کے گئے. اور بروک فیلڈ کے اوور آل اسٹیٹس کی اگر ہم لوگ بات کریں تو بروک فیلڈ کا اوور آل کا جو اسٹیٹس ہے وہ ایک سیکنڈ رینک کا اسکول ہے، نہ وہ ہائیسٹ رینک کا اسکول ہے نہ وہ لوسٹ رینک کا اسکول ہے. وہ سیکنڈ رینک کا اسکول ہے، نہ بہت زیادہ اچھا ہے نہ زیادہ برا ہے، یعنی کہ ایوریج قسم کا اسکول ہے بروک فیلڈ اسکول. لاسٹ پہ جو ہمیں ڈسکس جو ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ جب یہ ساری کی سارے اپنے تھاٹس کو وہ ری انویگوریٹ کر رہا تھا، مسٹر چپس بیٹھا ہوا ہے اس روم کے اندر مسز وکٹ سے جو روم اس نے لیا ہوا ہے اور وہاں پہ وہ پاس کی باتیں سوچ رہا ہے. اس کی تھاٹس جمپ بیک کر رہی ہیں، اس کی تھاٹس ساری کی ساری سب کانشیس مائنڈ کا حصہ بن رہی ہیں. سب کانشیس مائنڈ کی جو تھاٹس ہوتی ہیں وہ تھاٹس ہوتی ہیں جو آپ کی پہلے آپ لوگوں کی گزر چکی ہوتی ہیں تھاٹس. تو وہ وہاں پہ جب باتیں کر رہا تھا ساری کی ساری، تو اس کو پھر وہیں پہ جہاں پہ وہ بیٹھا ہے وہاں پہ پہنچ جاتا ہے. اور آخری بات 1840s کی 1870s کی بات کرتے کرتے اچانک وہ پہنچ جاتا ہے کہ جب میں ریٹائرڈ ہوا، جب میں بروک فیلڈ اسکول سے فرسٹ ٹائم ریٹائرڈ ہوا تو مجھے کن کن چیزوں سے پریزنٹ کیا گیا، مجھے کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ پیش کی گئیں. تو جو چیزیں پیش کی گئیں، مسٹر چپس کو رائٹنگ ڈیسک تھا، ایک چیک تھا اور ایک کلاک تھی. تو یہ تین چیزیں مسٹر چپس کو پریزنٹ کی گئیں ایٹ دا ٹائم آف ریٹائرمنٹ، جب انہوں نے ریٹائرمنٹ لی ہے بروک فیلڈ اسکول سے فرسٹ ٹائم. کیونکہ ہمیں نظر آیا یہ دیکھنے میں کہ بروک فیلڈ کو دوبارہ ری جوائنڈ کیا ہے، دوبارہ کیا کیا جوائن کیا انہوں نے، ری جوائن کیا بروک فیلڈ اسکول کو. اس کے پیچھے ریزن یہ تھی کہ اسکول کے معاملات تھوڑے سے خراب ہوئے تو ان کو دوبارہ ریکویسٹ کی کہ وہ دوبارہ واپس آ گئے. لیکن فرسٹ ٹائم جب انہوں نے ریٹائرمنٹ لی تو ان کو رائٹنگ ڈیسک جن کے اوپر وہ بیٹھ کے لکھا کرتے تھے کچھ نہ کچھ، ایک وال کلاک اور ایک چیک، اس چیز کے ساتھ ان کو پریزنٹ کیا گیا، ان کو پیش کیا گیا اور ان کو دعاؤں کے ساتھ ایک اچھی فیئرویل پارٹی دے کے ان کو وہاں سے رخصت کیا گیا. اور یہاں پہ ہمارا یہ چیپٹر ختم ہوتا ہے. ان چیپٹر کے جو امپورٹنٹ ایونٹس ہیں ان کو آپ لوگوں نے نوٹ آؤٹ کرنا ہے، ان کے اسائنمنٹس بنا کے آپ لوگوں نے سبمٹ کروانی ہے LMS کے اوپر. اور مزید کوئی کنفیوژن ہو تو آپ چیٹ باکس کے اندر پوچھ سکتے ہیں، LMS کے اوپر پوچھ سکتے ہیں، واٹس ایپ کے تھرو پوچھ سکتے ہیں. ہوپس ہو کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. مزید کسی بھی کنفیوژن کی صورت میں آپ لوگ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اپنے ریلیونٹ ٹیچر سے. شکریہ.